الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سورہ تفسیر مدارک، سورہ مائدہ، آیت نمبر 55 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اکب النہی عن موالات من تجب معاداتہم، جس سے عداوت، جس سے دشمنی واجب ہوتی ہے، اس کی دوستی سے ممانعت پیچھے لائی گئی، پیچھے بیان کی گئی، کیا گیا یا ذکر من تجب موالاتہم، ذکر کیا گیا اس کا کہ جس کی موالات، جس سے دوستی واجب ہوتی ہے، بقولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست صرف اللہ، اس کا رسول اور وہ ہیں جو ایمان لائے۔ وَإِنَّمَا يُفِيدُ اختصاصهم بالموالات، انما فائدہ دیتا ہے ان کے دوستی کے ساتھ مختص کرنے کا، مخصوص کرنے کا، ولم یجمع الولیہ، ولم یجمع الولی، اور لفظ ولی کو جو ہے وہ جمع نہیں لایا گیا۔ وَإِنْ كَانَ الْمَذْكُورُ جَمَاعَةً، اگرچہ یہاں جو افراد ذکر کیے گئے، اللہ، اس کا رسول اور ایمان والے، یہ ایک جماعت ہیں، لیکن لفظ ولیکم، اولیاء نہیں فرمایا، تنبیہن، لفظ جمع کیوں نہیں لایا گیا؟ یہ تنبیہ ہے علی اس بات پر کہ ان الولایت للہ اصل، کہ دوستی اصل میں صرف اللہ کے لیے ہے، ولغیرہ تبع، اور غیر سے جو دوستی ہے، غیر اللہ سے جو دوستی ہے، وہ تابع ہے۔ کس کے تابع ہے؟ اللہ کی دوستی کے۔ یعنی اللہ کے علاوہ اگر کسی سے دوستی کی جائے گی، کسی سے محبت کی جائے گی، کسی سے دل لگایا جائے گا، تو وہ اسی وقت درست ہوگا جب وہ اللہ کی محبت کے تابع ہو۔ لو قیلا، اگر کہا جائے، انما اولی، اگر یہ کہا جاتا، انما اولیاؤکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، لفظ اولیاء استعمال کیا جاتا، لم یکن فی الکلام اصل و تبع، تو پھر کلام کے اندر اصل اور تبع والا جو پہلو آیا ہے، یہ پہلو نہ ہوتا۔ وَمَحَلُّ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ الرَّفْعُ عَلَى الْبَدْلِ، اچھا جی، اس کے بعد جو الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ آگے پورا معطوفات کے ساتھ ہے، یہ محل رفع میں ہے بدل کے طور پر من الذین آمنوا، پیچھے جو الذین آمنوا آیا ہے اس سے مبدل منہ الذین آمنوا ہے، او علی ہم الذین، یا پھر اس کی تعبیر یوں کریں گے کہ الذین سے پہلے ہم نکال لیں گے، تو یہ ہم کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو جائے گا۔ اون نصبی، یا پھر یہ محل نصب میں ہے، علی المدح، مدح کے طور پر، پھر اس کو جو ہے مخصوص بالمدح لے لیں گے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْوَاوُ فِي وَهُمْ رَاكِعُونَ، وَهُمْ فِي رَاكِعُونَ میں جو واو ہے للحالی، یہ حال کے لیے ہے، ای یؤتونہا فی حال رکوعہم فی الصلاۃ، یعنی وہ ایمان والے زکاتیں ادا کرتے ہیں نماز میں اپنے رکوع کی حالت میں۔ کیلا، کہا جاتا ہے کہ انہا نزلت فی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کے معاملے میں، ہینا سالہ سائل، جب ان سے کسی سائل نے سوال کیا، وہو راکع فی صلاتہ، اس حال میں کہ وہ اپنی نماز میں رکوع کی حالت میں تھے، فطرح لہ خاتمہ، تو آپ نے اس کی طرف اپنی انگوٹھی کو پھینک دیا، ڈال دیا، کانہ کانا مریجن فی خنصرہ، گویا کہ وہ آپ کی چھنگلی میں اٹکی ہوئی تھی۔ فلم یتکلف لخلعہ، تو آپ نے اس کو اتارنے کے لیے کثیر عمل، کثیر عمل کثیر کا تکلف نہیں کیا، یفسد صلاتہ، وہ عمل کثیر جو ان کی نماز کو فاسد کر دیتا۔ وَوُرِدَ بِلَفْظِ الجمع، اور واقعہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، آیت مبارکہ وارد ہوئی ہے لفظ جمع کے ساتھ، وَهُمْ راکعون۔ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، ان کان السبب فیہ واحدا، اگرچہ اس آیت مبارکہ کا جو سبب نزول بیان کیا جا رہا ہے وہ شخص واحد ہے، تو جمع کا لفظ کیوں ہے؟ ترغیبا، ترغیب دلاتے ہوئے، رغبت دلاتے ہوئے، للناسی، لوگوں کو، فی مثلی فعلہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فعل جیسا عمل کرنے میں، لینالو مثل ثوابہ، تاکہ دوسرے لوگ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ثواب جیسا ثواب پائیں۔ ولایت تدل، آیت مبارکہ دلالت کرتی ہے، علی جواز الصدقۃ فی الصلاۃ، نماز میں صدقے کی ادائیگی کے جائز ہونے پر، وعلی ان الفعل القلیل لا یفسد صلاتہ، اور آیت مبارکہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ فعل قلیل نماز کو فاسد نہیں کرتا۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو پیٹ پھیرے، دوست بنائے اللہ کو، اس کے رسول کو، والذین آمنوا، اور انہیں جو ایمان لائے، یتخذوہ ولیا، اسے دوست بنائے گا، او یکن ولیا، یا اس کا دوست ہوگا، فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب آنے والا ہے، من اقامت الظاہری مقام الضمیری، هم الغالبون جو ہے یہاں پر ظاہر کو ضمیر کے قائم مقام کرنے کے قبیل سے ہے، ای فإنہم هم الغالبون، مطلب یہ ہے کہ یہی لوگ غالب آنے والے ہیں، یہی گروہ غالب آنے والا ہے، او المراد بحزب اللہ الرسول والمؤمنون، یا پھر حزب اللہ سے مراد رسول اور ایمان والے ہیں، ای ومن یتولہم فقد تولا حزب اللہ، آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہوا کہ جو انہیں دوست بنائے گا اس نے اللہ کے گروہ کو دوست بنایا، وَاعْتَدَّ بِمَن لا یغالب، اور اس نے اس کے مقابلے میں سہارا لیا، اس کے مقابلے میں آسرا لیا کہ جو غالب نہیں آئے گا۔ وَأَصْلُ الْحِزْبِ الْقَوْمُ يَجْتَمِعُونَ لِأَمْرٍ، حزب کی اصل ہے ایسی قوم جو کسی کام کے لیے جمع ہوتی ہے، کسی معاملے کے لیے جمع ہوتی ہے، حزبہم
ای اصابہم، اچھا حزبہم، حزبہم ای اصابہم، حزبہم اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی انہیں تکلیف پہنچائے. رویہ ان رفاعت ابن زید، روایت کیا گیا کہ رفاع بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سوید ابن حارثی اور سوید ابن الحارث قد اظہر الاسلام، انہوں نے اسلام کو ظاہر کیا، اظہار اسلام کیا، ثم نافقا، پھر منافق ہو گئے. وَكَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ يُوَادُّونَهُمَا، مسلمانوں کے کچھ لوگ ایسے تھے جو ان سے محبت رکھتے تھے، ان سے دوستی رکھتے تھے. فَنَزَلَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، کہ ایسوں کو دوست نہ بناؤ کہ جو تمہارے دین کو ٹھٹھا مذاق بناتے ہیں. یعنی اتخاذہم دینکم حزوا ولعبا، یعنی ان کا تمہارے دین کو اختیار کرنا ٹھٹا مذاق کے طور پر ہوتا ہے. لا یصح ان یقابل باتخاذکم ایاہم اولیاء، تو ان کا ایک ٹھٹا مذاق کے طور پہ دین کو لینا درست نہیں ہوگا کہ اس کا مقابلہ اس طرح ہو کہ تم انہیں دوست بناؤ. بل یقابلوا ذالک بالبغضاء والمنابذۃ، بلکہ اس کا مقابلہ بغض اور کینے کے ذریعے ہوگا. من الذین اوتوا الکتاب، ان میں سے جنہیں کتاب عطا کی گئی، من للبیانی، من بیان کے لیے ہے، من قبلکم والکفار، یعنی تم سے پہلے والے اور کفار، ای المشرکین، کفار سے مراد یہاں پہ مشرک ہیں. وہ عطف علی الذین المنصوبتی، الکفار کا عطف جو ہے الذین پر ہے جو کہ منصوب ہے، والکفاری، اور کفاری بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ بصری و علی، بصری اور علی کی قرات میں والکفاری ہے. عطف علی الذین المجرورتی، تو اس صورت میں عطف ہوگا الذین پر مجرور کی صورتحال میں. ای من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الکفار. اب تقدیر عبارت یوں بنے گی آیت مبارکہ کی کہ ان میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور کفار میں سے، اولیاء دوست ہیں، واتقوا اللہ تو اللہ سے ڈرو، فی موالات الکفاری، کفار کی دوستی میں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، حقاً حق طور پہ، بجا طور پہ، حقیقی ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو. لِأَنَّ الْإِيمَانَ حَقًّا يَأْبَى موالات اعداء الدین، کیونکہ ایمان حق ہونے کی حالت میں، درست ہونے کی حالت میں، اخلاص کی حالت میں انکار کرتا ہے دین کے دشمنوں سے دوستی قائم کرنے کا، محبت قائم کرنے کا. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز میں
الصلاتی، جب تم نماز کی طرف ندا دیتے ہو، اتخذوا الصلاۃ والمنادات حزوا ولعبا، تو وہ لوگ آ، نماز اور یا پھر اذان کو، نماز کو یا اذان کو ٹھٹھا مذاق بناتے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسا گروہ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، جن کو عقل نہیں ہے۔ لأن لعبہم وحزوہم من افعال السفہاء والجہلتی، کیونکہ ان کا کھیل اور ان کا ٹھٹھا بے وقوفوں اور جاہلوں کے افعال میں سے ہے۔ کانہم لا عقل لہم، گویا کہ ان کے پاس کوئی عقل نہیں ہے۔ وفیہ دلیل، اس آیت مبارکہ میں دلیل ہے علی ثبوت الاذانی، اذان کے ثبوت پر، بنص الکتابی، کتاب کی، کتاب اللہ کی صراحت کے ساتھ، لا بالمنامی وحدہ، نہ کہ صرف خواب کے ذریعے۔ قل یا ایھا الکتاب، یا اہل الکتابی، فرما دیجئے اے اہل کتاب، حل تنکمونا منا، کیا تم ہمیں عیب لگاتے ہو، الا، صرف اس وجہ سے کہ ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، وما انزل الینا، اور جو اس نے ہم پر نازل کیا، وما انزل من قبل، اور جو پہلے نازل ہوا، تو ہم اللہ پر، جو ہم پر نازل ہوا، جو ہم سے پہلوں پر نازل ہوا، اس پر ایمان لائے ہیں، اس وجہ سے تم صرف ہم پہ عیب لگاتے ہو۔ یعنی حل تعیبون منا، یعنی تم لوگ ہمیں عیب لگاتے ہو، وطن کرونا، ہمارا انکار کرتے ہو، ہمیں برا سمجھتے ہو، الا ایمان باللہ، صرف اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے، وبالکتاب المنزلتی کلھا، اور تمام کتب منزلہ پر ایمان لانے کی وجہ سے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں، گناہگار ہیں۔ وَهُوَ معطوف علی المجروری، یہ جو ہے معطوف ہے مجرور پر، ای ما تنکمونا منا الا الایمان باللہ وما انزل وبأن اکثرکم وبأن اکثرکم فاسقون، یعنی انا سے پہلے جو ہے وہ با حرف جار موجود ہے، تو اس کا عطف جو ہے باللہ جو پیچھے آیا ہے مجرور، اس پر ہوگا۔ والمعنی، آیت مبارکہ کا مطلب یہ بنے گا، اعادیتمونا، تم ہم سے دشمنی رکھتے ہو، تم ہم سے عداوت رکھتے ہو، لأننا اعتقدنا توحید اللہ وصدق انبیائہ، اس وجہ سے کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا، اس کے نبیوں کی تصدیق کا، و فسقکم وفسقکم لمخالفتکم لنا فی ذالک، اور تمہارا فسق، تمہاری ہم سے مخالفت کرنا ہے اس معاملے میں۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الْوَاوُ بِمَعنَى مَا، یہ بھی جائز ہوتا ہے کہ واو کو ماں کے معنی میں لے لیا جائے۔ پھر آیت مبارکہ کا مفہوم یہ نکلے گا، ما تنکمونا تنکمونا منا الا الایمان باللہ، کہ تم ہم سے ہم پہ عیب لگاتے ہو صرف اس وجہ سے کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ما انکم فاسقون، باوجود اس کے کہ تم تو خود بڑے نافرمان ہو۔
قل هل انبئکم بشر من ذالک، فرما دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بری سزا، اس سے برا ٹھکانہ اللہ کے پاس نہ بتا دوں؟ ای ثوابن، مصوبتن بمانا ثوابن، بدلہ، وہوا نصب علی التمییزی، مصوبتن جو ہے یہ منصوب ہے تمیز ہونے کی بنا پر، والمصوبت ان کانت مختصۃً بالاحسانی، ثواب جو ہے وہ اگرچہ احسان کے ساتھ مختص ہے، ثواب کا لفظ بھلائی کے لیے کہا جاتا ہے، انعام کے لیے کہا جاتا ہے، اچھے صلے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکنہا ودیت موضع العقوبتی، لیکن یہاں اس مقام پر لفظ ثواب کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے انجام کی جگہ میں، سزا کی جگہ میں۔ یہ ایسے ہی ہے کا قول ہی، جیسا کہ اللہ کا یہ فرمان ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تو عذاب کی خوشخبری تو نہیں سنائی جاتی، وعید سنائی جاتی ہے۔ تو جس طرح اس آیت مبارکہ میں وعید کو بشارت سے تعبیر کیا گیا، اسی طرح یہاں پر عقوبت کو مصوبت سے تعبیر کیا گیا۔ وَقَانَ الْيَهُودُ يَزْعَمُونَ، اور یہود یہ سمجھتے تھے کہ ان المسلمین مستوجبون للعقوبتی، کہ مسلمان جو ہیں وہ سزا کے مستحق ہیں۔ فقیل لہم، تو انہیں بتایا گیا من لعنہ اللہ، اللہ نے کس پر لعنت فرمائی ہے، شر عقوبت فی الحقیقت من اہل الاسلامی فی زعمکم، تو انجام کی برائی، عقوبت کا شر حقیقت میں اہل اسلام سے ان کے گمان میں جو اہل اسلام کے لیے برا انجام ہے، وہ حقیقت میں ان کا اپنا انجام ہے۔ وذالک اشارۃ الی المتقدم، ذالک پچھلی بات کی طرف اشارہ ہے، ای الایمان، یعنی ایمان کی طرف، ای بالشر مما نکمتم من ایماننا ثوابا، یعنی اس چیز کی برائی، اس چیز کا شر کہ جو تم ہمارے ایمان پر تنقید کرتے ہو، ہمارے ایمان پر عیب لگاتے ہو، ثواب ہونے کی حیثیت سے، ای جزان، جزا کے طور پہ، ولا بد من حذف مضاف قبلہ، تو اس سے پہلے لازمی طور پہ مضاف محذوف ہے، او قبل من، یا پھر من سے پہلے مضاف محذوف ہے، تقدیر عبارت یوں بنے گی بشر من اہل ذالک، او دین من لعنہ اللہ، یا تو تقدیر عبارت یوں ہوگی بشر من اہل ذالک،
کہ اس کے اہل والوں کا شر، ان لوگوں کا شر، یا پھر جو ہے تقدیر عبارت یہ ہوگی دینو من لعنہ اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کر دی ان کا دین، غضب علیہ، اللہ تبارک و تعالی ان پر، اس پر غضبناک ہے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، ان میں سے کچھ کو بندر اور خنزیر بنا دیا، یعنی اصحاب السبتی بندر کنہیں بنایا؟ ہفتے کے دن کے حوالے سے نافرمانی کرنے والے، خنزیر کن کو بنایا؟ کفارا اہلی مائدتی عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر جو خوان اترا تھا اس خوان کے حوالے سے ناشکری کرنے والوں کو، او کل المسخین من اصحاب السبتی، یا پھر یہ دونوں مسخ جو تھے، بندر بنانا اور خنزیر بنانا، یہ دونوں مسخ ہفتے کے حوالے سے نافرمانی کرنے والوں میں ثابت ہوئے تھے۔ فشبانہم مسخو قردۃ، ہفتے کے دن کی نافرمانی کرنے والوں میں جو نوجوان تھے انہیں بندر میں بدل دیا گیا، بندر میں مسخ کر دیا گیا، ومشایخہم مسخو خنازیرہ، اور جو ان کے بوڑھے تھے ان کو خنزیر کی صورت میں مسخ کیا گیا۔ وعقد الطاغوتی ایل عجلی او الشیطانی، طاغوت کے بندے یعنی بچھڑے کی عبادت کرنے والے یا شیطان کی عبادت کرنے والے، لِأَنَّ عِبَادَتُهُمُ الْعِجْلَ بِتَزْيِينِ الشَّيْطَانِ، اچھا بچھڑے کی عبادت کرنے والوں کو عبد شیطان کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں مفسر، کیونکہ ان لوگوں کا بچھڑے کی عبادت کرنا شیطان کے مزین کرنے کی وجہ سے تھا، شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے تھا، وہ شیطان کے ابھارنے میں آ کر بچھڑے کی عبادت کرنے لگے تھے، تو گویا کہ وہ شیطان کے پجاری ہوئے۔ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى صِلَةِ مَن، عبد الطاغوت جو ہے یہ من کے صلے پر عطف ہے، کانہو کیلا گویا کہ کہا گیا من عبد الطاغوت، جس نے شیطان کی عبادت کی، و عبود الطاغوتی، حمزہ کی قرات میں عبود الطاغوت ہے، جعلہ اسما موضوعا للمبالغتی، انہوں نے لفظ عبد کو جو ہے وہ اسم بنایا ہے جو کہ مبالغے کے لیے وضع کیا گیا، کا قولہم رجل حذر، ڈرنے میں نہیں، سوری بچنے میں، جو بچنے میں بہت بڑھ کر ہو، یا پھر جو ہے فتنہ ہوشیاری میں بہت بڑھ کر ہو، وہوا معطوف علی القردۃ والخنازیر، عبد الطاغوت جو ہے یہ معطوف ہے قردہ والخنازیر پر، ای جعل اللہ منہم عبد الطاغوت، یعنی ان میں سے کچھ کو اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کا پیروکار، شیطان کا عابد بنا دیا، اولئک الممسوخون، یہ جو مسخ کیے گئے تھے، ملعونون جو لعنت کیے گئے تھے، شر مکانن یہ ٹھکانے کے اعتبار سے بہت برے ہیں، جعلت الشرارۃ للمکانی، ان کے شر کو جو ہے وہ مکان کے لیے، جگہ کے لیے
مقرر کر دیا گیا جگہ کے طور پہ لفظ شر کو استعمال کیا گیا، وَهِيَ لِأَهْلِهِ مبالغتاً، حالانکہ شر جو ہے مکان کو نہیں ہوتا بلکہ مکان والے کو ہوتا ہے۔ شر جو ہے وہ مکان کے لیے نہیں ہوتا، مکان کو کیا خرابی پہنچے گی؟ مکان والوں کو خرابی پہنچتی ہے۔ للمبالغتی، تو یہاں مکان کو شر قرار دے دیا گیا بطور مبالغے کے۔ وَأَدَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور درست راہ سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ عن قصد الطریق الموصل الی الجنتی، یعنی جنت کو جانے والے راستے کا ارادہ کرنے سے بہت زیادہ بھٹک گئے ہیں۔ چلیں جی، یہاں تک